بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث: لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا. رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت روایات کے اعتبار سے یہ صحابہ میں سب سے زیادہ معروف و مقبول ہیں۔ صحابہ میں سب سے زیادہ روایات کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے اتنی روایات یاد کیوں کیسے رہتی ہیں اور میں اتنی روایات بیان کیسے کرتا ہوں۔ وجہ بیان کرتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار ان کی اپنی اپنی مصروفیات تھی۔ فرماتے وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، مہاجرین جو میرے بھائی تھے وہ بازار میں مشغول رہتے تھے کیونکہ ان کی تجارت ان کا مشغلہ تھا، اور جو میرے انصار بھائی تھے وہ کھیتوں میں مصروف رہتے تھے چونکہ کھیتی باڑی ان کا مشغلہ تھا۔ وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، اور میں ایک مسکین آدمی تھا، حضور کی خدمت میں ہمیشہ رہتا تھا۔ الزم رسول اللہ، لازم پکڑا رہتا تھا حضور کو کہ بس بھر پیٹ کھانا مل جائے اور میں حضور کے پاس ہی بیٹھا رہا ہوں۔ فأحضر حين يغيبون، جب وہ لوگ غائب ہوتے تھے، موجود نہیں ہوتے تھے، میں اس وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن یہ بات ارشاد فرمائی جو آج ہم نے پڑھی۔ حضور نے فرمایا جو شخص بھی اپنی چادر بچھا دے گا یہاں تک کہ میں یہ جو کلمات پڑھ رہا ہوں یہ کلمات مکمل ہو جائیں، پھر وہ اپنی چادر کو اپنی سینے کے ساتھ لگا لے گا تو میرے کہے ہوئے جملوں میں سے کبھی بھی وہ کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک چادر تھی، اس کے علاوہ کچھ نہ تھا، تو میں نے وہ چادر بچھا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات مکمل فرمائے، ثم جمعته الى صدری، پھر میں نے اپنے سینے کے ساتھ اس چادر کو لگا لیا۔ فوالذی بعثہ بالحق، فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، اس دن سے آج کے دن تک جو بات بھی حضور نے فرمائی ہے مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں بھولا۔ دوستو یہ ہے معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی دعا کی برکت کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حافظہ اس قدر مضبوط ہو گیا کہ کوئی چیز بھی اس کے بعد نہیں بھولی۔ اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ درس بھی ملتا ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، اپنی محنت کرنی چاہیے۔ جیسا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہر وقت حضور کی خدمت میں وہاں رہتے تھے، حضور کی بات سنتے تھے، امت تک یہ باتیں پہنچاتے تھے۔ ہمیں خود اور اپنی اولادوں پر یہ محنت کرنی چاہیے کہ ان کو دین کا فہم ملے، وہ دیندار ہوں۔ ہمارے ہاں تو خدا نخواستہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ والدین کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اولاد کھڑی ہے اور ان کو جنازہ کی دعائیں یاد نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے دل میں جگہ دینی چاہیے کہ اولاد کو دین ضرور پڑھائیں، دین ضرور پڑھائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے دروازے کھلتے چلے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔